عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انفو ڈیسک۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 7 چاند تارے کی مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں پر ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کا آج سبق نمبر 7 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ اسی طرح کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نیوز آپ کو لمحہ بلمحہ ملتے رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ چاند تارے تفہیم عبارت ہے، دی ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، تارے چاند سے کہتے ہیں کہ ہم روز چمکتے ہیں، ہر رات ہم روشنی دیتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سفر ختم نہیں ہوتا، ہم کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے؟ اگلے سوال کا جواب ہے، نظم کے مطابق ہر شے سفر میں ہے، چاہے وہ انسان ہو، درخت یا پتھر۔ اگلے سوال کا جواب ہے، اس سے مراد ہے کہ حرکت میں ہی زندگی ہے، اس دنیا کی ہر چیز اپنے مقرر کردہ کام کرتی ہے، حرکت کرتی ہوئی شے ہی زندہ ہے، یہی زندگی کی علامت ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں وہی آگے پہنچتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، اور لوگ محنت سے گھبرا کر رک جاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، زمانہ ان کو کچل کر آگے نکل جاتے ہیں۔ زمانے کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے زمانے کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے مستقل مزاجی سے محنت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلا سوال کا جواب ہے، علامہ اقبال نے اس نظم میں ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ محنت کرنا دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کتنا ضروری ہے، اس دنیا کی ہر چیز اپنے مقرر کردہ پر اپنا کام کرتی ہے، تبھی اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر کوئی ایک شے سے بھی اپنا کام چھوڑ دے تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اگر سورج آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر سے غروب ہو یا دیر سے نکلے تو کیا ہوگا؟ اس طرح انسان کو بھی مسلسل محنت کرنی ہے، محنت کرنے سے انسان ترقی کرتا ہے، چلتے رہنے والا اپنی منزل کو پا لیتا ہے، جو رک جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے مسلسل محنت کرنا ضروری ہے، بغیر رکے اور بغیر شکایت کیے محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کے ہم الفاظ نظم میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ سحر قمر، فلک چمک، نظارے تارے، شام مدام، ہم نشینو ہوشہ چینو، اجل کچل۔ مل کر کریں بات۔ نظم چاند تارے کے اخلاقی سبق پر آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ محنت کس طرح سے انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ نام کوئی نہیں کوئی بغیر مشقت کام نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ درزل الفاظ کے وہ متلازم الفاظ لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ سفر سامان، ریل گاڑی، مجھے ریل کا سفر بہت پسند ہے۔ عدالت وکیل گواہی، عدالت نے اسے بری کر دیا۔ فلک ستارے بادل، فلک پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ شجر پھل چھاؤں، شجر اگاؤ آلودگی مٹاؤ۔ جماعت طالب علم کتاب، کمرہ جماعت میں استاد جی پڑھا رہے ہیں۔ کامیابی و کامرانی کی ضمانت محنت و مشقت ہے، یہ ایسی صلاحیت ہے جس کا ثمر ہمیشہ شیریں ہوتا ہے۔ روز عدل سے آج تک انسان نے جو بھی ترقی کی منزلیں طے کی ہیں وہ محنت ہی کی بدولت ہیں، ان میں محنت کو سب سے زیادہ دخل حاصل ہے، اسی کی بدولت انسان نے اپنے وسائل حل کیے، محنت سے ہی انسان نے اپنی معاشرتی گتھیاں سلجھائیں اور ضروریات زندگی کے سامان پیدا کیے۔ انسان کی عرق ریزی اور جد و جہد ہی سے آرائش و آسائش کے سامان پیدا ہوئے۔ محنت سے انسان نے پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کیا اور محنت سے ہی سمندروں کی تہہ میں پہنچا، محنت سے ہی نئے نئے ملک دریافت کیے۔ دن رات کی کوششوں
سے ہی انسان نے نئی ایجادات کی۔ آج جو عجیب و غریب چیزیں نظر آتی ہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویژن، فوٹوگرافی، بجلی، ہوائی جہاز، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ، یہ سب محنت و تحسین کا ہی پھل ہیں۔ اس کے برعکس جو قومیں محنت اور مشقت نہیں کرتی وہ پسماندہ رہ جاتی ہیں اور اپنی عزت وقار کھو کر مفلسی اور بیچارگی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ انہیں دوسری ترقی یافتہ قوموں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ کسان محنت کرتا ہے تو فصل اگتی ہے، بیج ڈالنے سے لے کر پانی اور کھاد ڈالنے تک وقت پر کام کرتا ہے تو اناج اگتا ہے۔ لہٰذا محنت سے ہی کامیابی ممکن ہے۔ قواعد سیکھیں۔ دیے ہوئے فعل معروف کو جملوں میں فعل مجہول میں تبدیل کریں۔ حامد نے خط لکھا، اخبار پڑھی گئی، ہمسائے نے دروازے تک دستک دی، مالی نے پودوں کو پانی دیتا ہے، اس نے کپڑے دھوئے۔ راست اخبار پڑھتا ہے اور چارلس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، کمپیوٹر ایجاد ہوا۔ دروازے پر دستک ہوئی، پودوں کو پانی دیا گیا، کپڑے دھوئے گئے۔ تو اس کے یہ مجہول ہے۔ لکھنا سیکھیں۔ آپ نے حال ہی میں علامہ اقبال کی نظموں پر مشتمل ایک کتاب پڑھی ہے، اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے اس کتاب کی خصوصیات سے آگاہ کریں۔ آج لاہور تاریخ۔ السلام علیکم پیارے احمد، کیسے ہو؟ میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ تمہارے اماں ابا بھی خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں سے تمہیں خط لکھنے کا سوچ رہا تھا، اصل میں علامہ اقبال کی نظموں پر مشتمل ایک کتاب مل گئی دادا جان کی لائبریری سے، اسے پڑھنے میں مشغول رہا، پھر سوچا کہ تمہیں بھی اس خوبصورت مجموعے کے بارے میں بتاؤں۔ علامہ اقبال کی ہر نظم میں ایک سبق موجود ہے، ہم نوجوانوں کو انہوں نے محنت اور جد و جہد کا سبق دیا ہے۔ ہر نظم اور دوسری نظم سے مختلف ہے اور اپنے اندر دانائی اور شعور کا ایک سمندر سموئے ہوئے ہے۔ ہر نظم سے جذبہ اور جنون جاگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ سوئی ہوئی روح بیدار ہو گئی ہو۔ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے اور ان کی شاعری نوجوانوں کے لیے تھی۔ ہم سب کو اس شاعری سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری طرح تم بھی اس کتاب کو پڑھ کر مستفید ہو، اس لیے تمہیں یہ کتاب بھیج رہا ہوں۔ بڑوں کو آداب اور منع کو پیار۔ والسلام، تمہارا دوست فرقان۔ دیے ہوئے بند کی تشریح کریں۔ اس شعر میں چاند ستاروں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، رات کو روشن کرنے والوں، اس بات کو سمجھو کہ اس دنیا میں حرکت زندگی کی علامت ہے۔ جو زندہ ہے وہ حرکت میں ہے۔ روز ازل سے ہی یہی دستور ہے کہ اس دنیا کا، کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ کام کرے گا، وہ کام جو اس کے ذمہ ہے۔ جیسے شیر کو کوڑا کھا کر آگے بھاگتا ہے، اسی طرح یہ دنیا اپنی کسی چاہت اور ضرورت کے لیے دن رات بھاگتی ہے۔ ہر کسی کی اپنی منزل ہے جس کے سمجھ کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ جو شخص چلتا رہے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ ہر کسی کی اپنی منزل ہے جس کے سمجھے کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے۔ جو شخص چلتا رہتا ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور منزل کو پا لیتا ہے۔ رکنے والا اس دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور دنیا اس کو کچل کر آگے نکل جاتی ہے۔ اس لیے چلتے رہنے والا اس دنیا میں کامیاب ہے اور جو رک جائے وہ ناکام ہے۔ عملی سرگرمی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اس موضوع پر تقریر کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عمل ہی واحد شے ہے جس سے انسان زندگی کو کامیاب، خوشگوار اور پرآشوب بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے اس ذات پاک نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، عقل دی تاکہ اپنے لیے منتخب کردہ راستے کے حصول کے لیے جد و جہد، عمل سے ہمت و استقلال، بردباری اور عرفان دیا تاکہ مقصد کے حصول میں پیش آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی حدود متعین کی ہوئی ہیں، دین کے اندر رہ کر سکتا ہے اور جہاں تک خدا چاہتا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مفلسی اور امیری بھی اللہ نے انسانوں کے اختیار میں کی ہے۔ جس نے عمل کیا، کوشش کی، ترقی کی راہ اختیار کی، اسے ہی ترقی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے انسان کے لیے نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی ترقی کا زینہ بے اندازہ جد و جہد اور شب و روز کی محنت اور عمل پہم مل کر بنا۔ کم ہمتی اور بے عمل انسان کی ناکامی کا سبب بنتی ہے۔ وہ تدبیر کو چھوڑ کر تقدیر کے سرہانے بیٹھ کر روتے ہیں اور نتیجتاً آنسو اور آہیں ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔
قسمت انسان خود بناتا ہے۔ اگر اس کے مقاصد نیک ہوں تو عمل صحیح محنت اور لگن اور دیانتداری کے ذریعے وہ اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچ جائے گا اور اس میں خدا اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ اگر انسان کوتاہیوں اور غلط منصوبہ بندی سے کام لے گا اس کے لیے اپنے مقاصد کا حصول بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس لیکچر میں ہم نے اردو کلاس ہفتم کا سبق نمبر 7 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کیا ہے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اسی طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔